بعض روایتوں کے مطابق قیام کے وقت 400 عورتیں امام کے ہمراہ ہوں گی۔ البتہ عورتوں کی تعداد کے بارے میں قیام کے وقت کتنی ہوں گی اس کے متعلق اختلاف ہے۔ دیکھیے، کچھ خواتین جیسے میں نے ذکر کیا کہ ظہور سے قبل ہے، اور ان کا کام کیا ہے کہ امام کے ظہور کے لیے لشکر فراہم کرنا، اپنے امام کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال کے امام علیہ السلام کی طرف توجہ کروانا۔ اب بات کر رہا ہوں کہ سرکار کے ساتھ کتنی خواتین جو ہیں وہ آئیں گی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ 13 خواتین ہیں جو ظہور کے وقت سرکار کے ساتھ ہوں گی۔ شاید یہ کہ عورتیں امام کی ابتدائی فوج میں ہوں، اور بعض روایتوں میں امام کی ناصرین خواتین کی تعداد 7800 ذکر کی گئی ہے، اور وہی خواتین ہیں جو قیام کے بعد حضرت کے ہمراہ ہو کر حضرت کے لشکر کی خدمت کریں گی۔ یہاں پہ ان خواتین کا فوج میں شامل ہونا تلوار کے ذریعے جہاد نہیں ہے، بلکہ اس میں دوا اور معالجہ یہ شامل ہیں۔ کتاب فتن میں ابن حماد سے نقل ہے کہ دجال کے خروج کے وقت مومنین کی تعداد 12,000 رہ جائے گی، جس میں 7,000 مرد ہوں گے اور باقی جو ہیں خواتین۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ جناب عیسیٰ ابن مریم 800 مرد اور 400 عورتوں کے درمیان نازل ہوں گے کہ وہ زمین میں رہنے والوں سے سب سے زیادہ بہتر اور صالح تر ہوں گے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم 300 کچھ افراد آئیں گے جن میں 50 عورتیں ہوں گی۔ مفضل کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت قائم علیہ السلام کے ہمراہ 13 عورتیں ہوں گی۔ میں نے عرض کیا کہ وہ کیا کریں گی اور ان کا کردار کیا ہوگا؟ یہ حدیث جو ہے یہ مفضل سے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ زخمیوں کا مداوا، بیماروں کی تیمارداری کریں گی، جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ مختلف جنگوں میں شامل ہوا کرتی تھی۔ میں نے کہا ان 13 عورتوں کے نام بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا ان کا نام کنوا دخت رشید ہجری، ام ایمن، حبابہ، بالیبہ، سمیہ مادر حضرت عمار یاسر، زبیدہ ام خالد، احمسیہ ام صحیح حنفیہ، سناتا ماشطہ ام خالد جہنیہ ہے۔ کتاب منتخل ابصار ہے، ان میں 2 عورتوں کے نام 13 اور ربشیہ بھی مذکور ہے۔ یہ 13 ایک نام ہے جو کہ حضرت کے اصحاب اور یاور ہوں گے۔ بعض روایتوں میں تنہا عورتوں کے ہونے میں اکتفا نہیں کیا گیا، کی تعداد کو بیان ہی نہیں کیا گیا۔ اس میں جو خواتین کی تعداد میں اختلاف ہے، کیونکہ یہاں میں نے آپ کو 3 معصومین علیہ السلام سے آپ کو میں نے تعداد مختلف بتائی ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب محمد باقر علیہ السلام اور سرکار جعفر صادق علیہ السلام، ان میں 3 تعداد بتائی گئی، کچھ میں 1000 کے اوپر، اس کے بعد 50 سرکار نے فرمائی، پھر اس کے بعد 13۔ تعداد میں اختلاف کو یہ مت سمجھیے گا کہ ایک تعداد دوسرے سے اختلاف رکھتی ہے، ان کا پہلا بھی محمد، آخری بھی محمد، اور ان کا درمیان والا بھی محمد ہے۔ ان میں کسی محمد کا کوئی قول یا فعل پہلے یا آخری محمد سے نہیں ٹکراتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہ مخصوص ہیں، جیسے جناب عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے ان کے وقت کی عورتیں ہیں، اور اس کے بعد جب 50 عورتوں کی اگر روایت ہے تو وہ شاید سرکار کے ظہور سے قبل سرکار کی فوج کے لیے راہ ہموار کرنے والی عورتوں کے نام ہیں۔ ہاں، عین سرکار کی لشکر میں جو 313 والا ہے، اس فوج میں جو شامل ہیں ان میں 13 خواتین ہیں۔ یہ مختلف روایات ہیں، ان کی اصل حقیقت، ان کے اصل راز جو ہیں وہ سرکار امام زمانہ علیہ السلام کے پاس ہیں۔ اس لیے اس سے زیادہ ذکر میں اس کا نہیں کروں گا، کیونکہ میں اس سے زیادہ اس کے بارے میں نہیں جانتا۔ میرا رب جانتا ہے یا میرے بارے میں سرکار جانتے ہیں، مگر یہاں سے آپ اپنی اپنی ذمہ داری اور مقام سے آگاہ ہو چکے ہوں گے کہ اگر ہزاروں میں بھی تعداد ہے تو ان ہزاروں کے کردار کی فضیلت کیا ہے، خصوصیت کیا ہے، کہ کیوں وہ عام عورتوں سے الگ ہیں، کہ کیوں وہ سرکار کے لشکر کے لیے چن لی گئی ہیں۔ سب سے بڑی خصوصیت یہی ہے کہ یہ خواتین مستورات امام کی ناصرین کے لیے راہ ہموار کریں گی۔ آگے چل کے مزید جو ہے تاریخی کتب سے عصر ظہور کے عورتوں کی ماضی کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں گا۔
ابھی جن عورتوں کا، جن خواتین کا، جن مستورات کا میں نے ذکر کیا، میں آپ کو ان کے ماضی کے بارے میں، ان کے کردار کے بارے میں، ان کے اوصاف کے بارے میں بتاؤں گا کہ ایسا کیا تھا کہ خود سرکار کی بارگاہ میں تیرا کی صورت میں موجود ہوں گے۔ اور اختتام میں فرمان تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ مولا امام حجت خدا علیہ السلام فرماتے ہیں، نماز سے زیادہ شیطان کی ناکر کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے، لہذا نماز پڑھو اور شیطان کی ناکر کرو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔